خدا اور محبت بائے ہاشم ندیم۔ قسط نمبر 40۔ مولوی صاحب نے ایمان کا رشتہ طے کر دیا ہے۔ اگلے ماہ کی 15 کو اس کی رخصتی ہے۔ چند لمحے کو تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جیسے میری سننے، سمجھنے، دیکھنے اور بولنے کی تمام حساسیات چھین لی گئی ہوں۔ مجھے اپنے آس پاس صرف ایک خلا سا محسوس ہوا۔ یہ کوئی اتنی غیر متوقع بات بھی نہیں تھی۔ اس دن میری مولوی صاحب سے جو آخری گفتگو ہوئی تھی، اس کے بعد حفظ مات قدم کے طور پر انہیں کچھ ایسا ہی قدم اٹھانا چاہیے تھا۔ وہ پہلے ہی مجھ پر واضح کر چکے تھے کہ وہ کسی صورت میرا ایمان کے لیے رشتہ قبول نہیں کریں گے۔ اپنی اور اپنی بیٹی کی بدنامی اور زمانے کی باتوں کا خوف بھی ان کے اندر درجہ اتم موجود تھا۔ میری دیوانگی اور وحشت بھری حالت کو دیکھتے ہوئے کسی بھی شریف باپ کو وہی کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا تھا۔ لیکن پھر بھی یہ خبر میرے لیے کسی بم کے دھماکے سے کم نہیں تھی۔ نگہت کو میری اندرونی حالت کا اچھی طرح اندازہ تھا، اسی لیے وہ بہت دیر تک میرے لرزتے ہاتھ پکڑے وہیں کھڑی رہی۔ انسانی اعصاب کا کھیل بھی عجیب ہے۔ شاید ایک انسان کے اندر بیک وقت یہی ایک چیز ہوتی ہے جو سب سے کمزور اور سب سے زیادہ مضبوط ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم سب کو ایک دن مر جانا ہے، پھر بھی کسی اپنے کی موت کی خبر سن کر کچھ دیر کے لیے تو ہمارے اعصاب سن سے ہو جاتے ہیں۔ شاید ہم جانتے ہوئے بھی ہر لمحہ خود کو اس انہونی کے نہ ہونے کا یقین دلاتے رہتے ہیں۔ ایمان کے کہیں رشتہ طے ہو جانے کی بات بھی میرے لیے اور میرے اعصاب کے لیے بھی کچھ ایسی ہی خبر تھی۔ دراصل کچھ باتوں کی سنگینی کا ہمیں اس وقت احساس ہوتا ہے جب وہ سرزد ہو جاتی ہیں۔ میرے لیے یہ احساس ہی روح نچوڑ دینے والا تھا کہ وہ نازنین کسی اور کی ہونے والی تھی۔ کیسی عجیب بات تھی، ہم دونوں میں تو آج تک کبھی کھل کر بات بھی نہ ہونے پائی تھی۔ تب میرا یہ حال تھا، اگر کہیں اس کی طرف سے بھی قول و قرار ہو جاتا تو شاید میرا دل وہیں پھٹ جاتا۔ بہت دیر تک میں اور نگہت خاموش کھڑے رہے۔ حویلی کے بلند و بالا درختوں کے پرندے بھی ڈھلتی شام کے ساتھ گھر واپسی پر شور مچاتے مچاتے چپ ہو چکے تھے۔ اندھیرا بڑھنے لگا تھا۔ پھر میں نے ہمت مجتمع کی اور ٹوٹے ہوئے لہجے میں نگہت سے پوچھا، کون ہے وہ؟ کس کے ساتھ ایمان کا رشتہ طے ہوا ہے؟ اس کے چچا زاد عبداللہ کے ساتھ۔ عبداللہ؟ لیکن لفظ میرے منہ میں ہی ٹوٹ گئے۔ یہ دوسرا پہاڑ تھا جو انہی چند لمحوں میں میرے سر پر ٹوٹا تھا۔ عبداللہ تو میری دیوانگی کا خود شاہد تھا، پھر عبداللہ؟ لیکن کیسے؟ میرے ذہن میں خیالات گڈمڈ سے ہونے لگ گئے تھے۔ نگہت نے بتایا کہ مچھ میں مولوی صاحب کی جو بڑی بہن رہتی تھی وہ عبداللہ کی پھپھو ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی منہ بولی ماں بھی تھی۔ مولوی صاحب نے مچھ جاتے ہوئے ان کے نام خط اپنے گھر والوں کے ہاتھ ہی بھیج دیا تھا۔ واپسی پر وہ بھی ایمان لوگوں کے ساتھ ہی آئی تھی۔ مولوی صاحب نے ان کے سامنے ایمان کے رشتے کی بات رکھی تو انہوں نے سب سے پہلے عبداللہ کا نام ہی تجویز کر دیا، بلکہ بڑی بہن ہونے کے ناطے انہوں نے مولوی صاحب سے بطور حق ایمان کا رشتہ مانگا۔ شاید مولوی صاحب کے دل میں کہیں نہ کہیں اندر یہی خواہش بل رہی تھی، تبھی انہوں نے رات بھر سوچنے کے بعد ہاں کر دی۔ لیکن عبداللہ سے کیا کسی نے اس کی رائے نہیں پوچھی؟ اس نے کیوں ہاں کر دی؟ لیکن وہ کیوں ہاں نہ کرتا؟ اس نے ایمان کے لیے میری دیوانگی ہی تو دیکھی تھی۔ اس پردہ نشین نے تو مجھ پر کھل کر آج تک نظر بھی نہیں ڈالی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ ایمان کا اس تمام قصے میں کوئی قصور نہیں تھا۔ میرا ذہن خود ہی سوال کر رہا تھا اور پھر خود ہی ان کے جواب بھی تلاش کر لیتا تھا۔
بہت دیر تک میں وہیں بیٹھا اپنی قسمت کو روتا رہا۔ نہ جانے شاکر کو اس دن اتنی دیر کیوں ہو گئی تھی۔ مجھے باہر تانگے میں بیٹھے خیرو کا بھی خیال تھا۔ رات ڈھلتی جا رہی تھی، اس لیے نگہت کے بے حد اصرار کے باوجود میں وہاں سے اٹھ کھڑا ہوا۔ چلتے چلتے نگہت نے مجھ سے پوچھا کہ اب کیا کرنا ہے۔ اس سوال کا جواب تو میرے پاس بھی نہیں تھا۔ انسان 1000 دشمنوں سے تو لڑ سکتا ہے، لیکن جب اس کی تقدیر ہی اس کی دشمن بن جائے تو پھر اس سے مقابلہ کون کرے؟ میری تقدیر کا وار بھی جانے کب سے میرے در پہ تھا۔ اس جیسے اور نہ جانے کتنے حادثے ابھی میرے تعاقب میں تھے۔ میں نگہت کو جھوٹی تسلی دے کر گھر سے نکل آیا۔ خیرو نے مجھے دیکھتے ہی تانگے کو ایڑ لگائی اور ہم دوبارہ اسٹیشن کی طرف روانہ ہو گئے۔ مجھے خیرو کی سب سے اچھی عادت یہی لگی تھی کہ وہ از خود کبھی سوال کر کے دوسروں کی تنہائی میں مخل نہیں ہوتا تھا۔ چپ رہ کر اس بات کا کھلنے کا انتظار کرتا تھا۔ خاموشی بھی تو بہت بڑا صبر ہوتی ہے، اور خیرو اس معاملے میں بہت صابر تھا۔ مجھے اسٹیشن کے دروازے پر اتار کر وہ اپنا تانگا اسٹینڈ میں کھڑا کرنے کے لیے آگے بڑھ گیا۔ میں لوٹا پوٹا سا چلتا ہوا پلیٹ فارم میں داخل ہوا۔ اسٹیشن ویران سا پڑا تھا۔ میں نے اس سے پہلے بھی کئی راتیں آنکھوں میں کاٹی تھی، لیکن اس رات کی تنہائی اور اس رات کے درد کا بیان ہی کچھ مختلف تھا۔ صبح میں دوبارہ شاکر کی جانب جانے کا سوچ ہی رہا تھا کہ میرے کانوں میں غفورے کی آواز آئی، وہ رہے حماد باؤ۔ میں اس وقت صبح کی گاڑی میں سے مال اتروانے کی تیاری میں تھا اور پلیٹ فارم کے آخری سرے پر بنے گارڈ روم کے قریب ہی کھڑا تھا۔ میں نے چونک کر نظر اٹھائی، وہ عبداللہ تھا جو میری جانب بڑھ رہا تھا۔ جانے کیوں میں عبداللہ سے نظریں نہیں ہٹا پایا۔ مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں اس نوجوان کو پہلی مرتبہ دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ تھا وہ خوش نصیب جس کے نام میری ایمان کا قرآن نکلا تھا۔ میری عجیب حالت تھی۔ میں تو اسے اپنا رقیب بھی نہیں کہہ سکتا تھا، حالانکہ وہ میرا رقیب ہی تو تھا۔ عبداللہ کی نظریں بھی جھکی ہوئی تھی۔ کچھ دیر کے لیے ہم دونوں ہی اپنے لفظ بھول گئے تھے، پھر مجھے ہی رسم ادا کرنا پڑی۔ کیسے ہو؟ گھر میں سب ٹھیک ہے نا؟ اس کی نظریں اب بھی جھکی ہوئی تھیں۔ جی سب خیریت ہے۔ میں آپ سے یہاں معافی مانگنے آیا ہوں۔ میں اس قابل نہیں ہوں، مجھے شرمندہ نہ کرو۔ میں پہلے صبح شاکر صاحب کی طرف گیا تھا، وہاں سے پتہ چلا کہ رات آپ وہاں آئے تھے۔ میں پہلے بھی 2 مرتبہ آپ کی تلاش میں یہاں آ چکا ہوں۔ ہاں مجھے خبر مل گئی، نیا رشتہ مبارک ہو۔ شاید شدید کوشش کے باوجود بھی میں اپنے لہجے کی تلخی نہیں چھپا سکا۔ عبداللہ نے تڑپ کر سر اٹھایا، اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی شکایت تھی۔ مجھے اپنے الفاظ کے چناؤ پر شرمندگی ہونے لگی۔ آپ کو حق ہے، جو چاہیں کہہ لیں۔ شاید میں آپ کو کبھی اپنا سینہ چیر کر اپنے دل کی حالت نہ دکھا پاؤں۔ میرا مقصد تمہارا دل دکھانا نہیں تھا۔ شاید کبھی کبھی لفظ اپنے معنی خود ہی طے کر لیتے ہیں، حالانکہ ہمارا ان کو ادا کرنے کا مقصد وہ نہیں ہوتا جو دوسروں کے کانوں تک پہنچتا ہے۔ عبداللہ نے غور سے میری طرف دیکھا۔ یہ بھی آپ ہی کا ظرف ہو سکتا ہے کہ اس وقت بھی آپ ہی معذرت کر رہے ہیں۔ میں بچپن سے مولوی صاحب کے اس قدر احسانوں تلے دبا ہوا ہوں کہ اگر میں ان کا شمار بھی کرنا چاہوں تو کم از کم اس زندگی میں نہیں کر سکتا۔
انہوں نے مجھے چچا بن کر نہیں بلکہ باپ سے بڑھ کر پالا ہے. خود تکلیفیں اٹھائیں لیکن مجھ پر کبھی کوئی سخت وقت نہیں آنے دیا. ان کے اپنے ہاتھ چھل گئے پر انہوں نے کبھی میرے پیروں میں کوئی چھالا نہیں بننے دیا. تو کیا تمہارے اقرار کی وجہ بھی صرف ان کے احسانوں کا بوجھ ہی تھا؟ عبداللہ نے پھر اسی کرچی کرچی نظر سے میری طرف دیکھا. اس وقت ان کی حالت ایسی ہے کہ ذرا سی ٹھیس بھی انہیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ سکتی ہے. ہاں، یہ سچ ہے کہ جب انہوں نے پھپھو اور تمام گھر والوں سے چھپ کر اکیلے کمرے میں میرے سامنے اپنے سر کی دستار ڈال دی تھی تو میں نے اپنی زبان کو بالکل کنگ پایا تھا. وہ جانتے ہیں کہ میں آپ کی ایمان کے لیے دیوانگی سے واقف ہوں. شاید اسی لیے انہیں اپنی عزت کو یوں میرے سامنے گروی رکھنا پڑا، حالانکہ ان کی ہمیشہ سے یہی مرضی تھی شاید. لیکن آپ کے درمیان میں آ جانے سے وہ بہت ڈر گئے تھے. وہ اس بات سے بھی بے حد خوفزدہ تھے کہ ایمان کے کسی دوسرے گھر میں رشتے کے بعد کہیں کسی مقام پر آپ اپنی دیوانگی کے ہاتھوں اگر اس کے سسرال والوں کے سامنے آ گئے یا اگر بات ایمان کے ہونے والے شوہر کے سامنے کھل گئی تو ان کی عزیز الجان بیٹی کی زندگی پل میں برباد ہو جائے گی. ان سب باتوں کے پس منظر کو اور اپنے ایک ایسے موسم کی حالت کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ خود بتائیں کہ اگر آپ میری جگہ ہوتے تو کیا کرتے؟ عبداللہ میرے سامنے سر تابا سوال بنا کھڑا تھا. میں نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ دیا. میں بھی وہی کرتا جو تم نے اس وقت کیا. عبداللہ کے اکڑے ہوئے بدن میں جنبش سی ہوئی اور اس کی رگیں ڈھیلی پڑ گئی. میں نے کہا تھا نا، یہ صرف آپ کے ضرف کا ہی حوصلہ ہو سکتا ہے. ایک اور سچ کا اقرار کرنا چاہتا ہوں آج آپ کے سامنے. میں بچپن سے ہی جانتا تھا کہ میری شادی ایمان کے ساتھ ہی ہوگی. چچا کی نظر میں ہمیشہ سے میرے لیے وہ خاص پسند موجود رہی ہے جو کسی بھی باپ کی آنکھ میں اپنے ہونے والے فرزند کے لیے ہو سکتی ہے. جب لڑکپن سے جوانی میں قدم رکھا تو میری پہلی نظر بھی ایمان کی طرف ہی اٹھی تھی، اور اس پہلی نظر سے لے کر آج تک میں ایمان سے شدید محبت کرتا ہوں. محبت کی شدت کا اندازہ وہی لگا سکتا ہے جس نے خود کبھی محبت کی ہو، لیکن آج تک کبھی اس محبت کے اظہار کی نوبت نہیں آئی. پہلے اظہار کی ضرورت ہی نہیں سمجھی کیونکہ ایمان تو ہمیشہ سے ہی میرے نام لکھی جا چکی تھی. سوچا کہ شادی کی پہلی رات اسے اپنی زندگی بھر کی بےتابیوں کی کہانی سناؤں گا. اسے ایک ایک بات یاد دلا کر بتاؤں گا کہ تب میرا اس کی کتاب میں مور کے پر رکھ دینے کا کیا مقصد ہوتا تھا. کھانا کھاتے ہوئے جان بوجھ کر اس سے پانی کیوں مانگتا تھا. اپنے استری شدہ کپڑے پھر سے اسے استری کرنے کے لیے کیوں دیتا تھا. شدید سردیوں کی رات میں چچا سے چھپ کر اس کے لیے اتنی دور سے پان کیوں لاتا تھا. عبداللہ جانے کیا کیا بولے جا رہا تھا. اس کی آنکھیں بھیگتی جا رہی تھیں اور میرے دماغ میں جیسے آندھیوں کا شور بڑھتا ہی جا رہا تھا. اچھا، تو ایک مرتبہ پھر محبت ہی تھی جو اس نوجوان کو ہمیشہ بھیڑ میں بھی سب سے الگ دکھاتی تھی. عبداللہ کی بات جاری تھی، لیکن پھر آپ آ گئے. میں جانتا ہوں ایمان نے آج تک پلٹ کر آپ کو کوئی جواب نہیں دیا ہوگا، کوئی امید نہیں دلائی ہوگی، کیونکہ میں اس لڑکی کو بچپن سے جانتا ہوں. شرم و حیا اور رواداری کی جس مٹی سے گوندھ کر خدا نے اس سے بنایا ہے اس میں شاید ایسی محبت کی آمیزش ہی نہیں رکھی گئی. اس کی زندگی کا مقصد مولوی صاحب کی خوشی ہے اور وہ اس خوشی کے لیے ان کے ہونٹوں پر ایک پل کی مسکراہٹ لانے کے لیے اپنی زندگی تو کیا اپنا ایمان تک تیاگ سکتی ہے. لیکن جانے کیوں آپ مجھے باقی سب سے مختلف لگے. مجھے دھیرے دھیرے ایسا لگنے لگا
کہ آپ مولوی صاحب کے دل میں گھر کر ہی لیں گے۔ سچ تو یہ ہے کہ مجھے یہ سوچ سوچ کر ڈر لگنے لگا تھا کہ کہیں چچا آپ کے سامنے ٹوٹ ہی نہ جائیں۔ میری خود غرض سوچیں تنہائی میں مجھے رلاتی تھی کہ اگر آپ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا۔ آپ کی محبت کی طاقت سے میں بے حد خوفزدہ ہو گیا تھا، کیونکہ آپ کی محبت ایک ایسا طوفان ہے جو سب کچھ بہا کر لے جا سکتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات ہے کہ اس کے باوجود میں کبھی آپ کے خلاف کچھ نہیں سوچ سکا، کبھی آپ سے دل میں بھی نفرت نہیں کر سکا۔ شاید یہ بھی آپ کی محبت کا ہی کمال ہوگا۔ لیکن پھر جس دن میں نے آپ کو اس اسٹیشن پر ریلوے کولی کے روپ میں دیکھا، اس دن میرا دل بھی آپ کے سامنے ہار مان گیا۔ آپ سے جیتنا مجھ جیسے کمزور شخص کے بس کی بات ہی نہیں۔ میری محبت نے اسی دن آپ کی محبت کی عظمت کو سجدہ کر دیا تھا۔ افسوس، چچا اس محبت کو نہیں سمجھ پائے۔ وہ ایک ڈرے ہوئے مجبور باپ ہیں، اور ان کی تربیت اور ماحول میں ایسی کسی محبت کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ وہ اسے گناہ کبیرہ سمجھتے ہیں۔ میں یہاں آپ سے معافی مانگنے آیا ہوں۔ میرے گھر والوں نے آپ کی عظیم محبت کی قدر نہیں کی۔ آپ ہم سب کو معاف کر دیں، معاف کر دیں۔ عبداللہ کی آواز ہچکیوں میں ڈوب گئی۔ میں نے چونک کر سر اٹھایا۔ وہ جوان رانا آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب لیے اپنے ہاتھ معافی کے انداز میں جوڑے میرے سامنے کھڑا تھا۔ میں نے تڑپ کر اس کے ہاتھ تھام لیے اور ایک جھٹکے سے کھینچ کر اسے اپنے گلے لگا لیا۔ پھر ہم دونوں ہی رو پڑے۔ ہم دونوں کے پاس مزید کچھ کہنے کو تھا بھی نہیں، بس یہی آنسوؤں کی بولی ہی تھی جو ہم دونوں کو ایک دوسرے کی بات سمجھا سکتی تھی۔ کتنا عجیب منظر تھا۔ دنیا نے آج تک رقیبوں کو ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرتے، لڑتے اور ایک دوسرے کی جان لیتے تو دیکھا ہوگا۔ یہ کیسے دو رقیب تھے جو ایک دوسرے کے گلے لگ کر رو رہے تھے؟ ان میں سے ایک سب کچھ پا کر رو رہا تھا اور دوسرا سب کچھ لٹا کر۔ اس کے بعد عبداللہ زیادہ دیر تک وہاں نہیں رکا۔ مجھ سے علیحدہ ہو کر اس نے لمحہ بھر کے لیے میرے ہاتھ پکڑے، انہیں اپنی بھیگی آنکھوں سے لگایا اور پلٹ کر وہاں سے چل دیا۔ میں وہیں کھڑا اسے جاتے دیکھتا رہا۔ دنیا میں اتنے ہمت والے لوگ میں نے کم ہی دیکھے ہیں۔ وہ آیا، اس نے کس دیدہ دلیری سے اپنا سچ مجھے بتایا اور واپس چلا گیا۔ ہم میں سے زیادہ تر ایسا کوئی فیصلہ کرنے میں ہی اپنی عمر گنوا دیتے ہیں۔ اس سے کہیں چھوٹا سچ بولتے ہوئے ہماری زبانیں سالہ سال پھسلتی رہتی ہیں، لیکن وہ سچ ہمارے منہ سے نکل نہیں پاتا۔ جھوٹ در جھوٹ کی تہیں ہمارے ضمیر کو ڈھانپتے رہتی ہیں اور آخرکار ہم سچ بولنا ہی بھول جاتے ہیں۔ واقعی سچ بولنا صرف محبت والوں کا ہی شیوا ہے، کیونکہ شاید دنیا میں صرف محبت ہی سچ ہے، باقی سارے جذبے کسی نہ کسی منافقت کی پیداوار ہیں۔ اگر عبداللہ میرے سامنے ایمان سے اپنی محبت کا اقرار نہ کرتا تو مجھے ساری زندگی اس کا پتہ نہیں چلتا، نہ ہی اسے کوئی اور مجبوری تھی کہ وہ میرے سامنے یہ راز کھولتا۔ لیکن یہ اس نوجوان کے اندر کا سچ تھا جس نے اسے یہاں مجھ نامراد تک چل کر آنے پر مجبور کیا۔ عبداللہ اپنا سچ بول کر چلا گیا تھا، جبکہ مجھے اپنی زندگی کے بہت سے بھیانک سچ تنہا جھیلنے تھے، اور ان میں سب سے زیادہ تلخ سچ یہ تھا کہ اب ایمان کسی اور کے نام سے منسوب ہو چکی تھی۔ ہماری ویڈیوز کو لائک اینڈ شیئر کریں اور ریڈ بٹن پر کلک کر کے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیوز سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں، اور کمنٹ کر کے ہمیں بتائیں کہ آپ کو ہماری ویڈیوز کیسی لگیں۔